مثال دیتا ہوں پھر میں بات. ہمارے ایک ایم ایل اے ہے ہمارے ویسٹ ریجن کے رائے حسن نواز صاحب, وہ 41 میں نہیں ہے, وہ 39 میں ہے. ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تھوڑے نال ملنا جب ملاقات کرنی. انہوں نے کہا ملاقات تو کر لیں گے مگر اسی کی خبریں شبریں لسٹا نہیں جی پڑھ دے. کہ کی ہوا جی؟ میں کہا میں تو 39 انچ 41 انچ نہیں ہاں. تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے او ہو غلطی ہوگی, موجہ کرو تسی, چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں. 39 والا نہیں ہے موجہ نے, 41 والا واسطے عذاب ہے. یہ اس ملک کی تقسیم ہے. پہلے ہم 45 اور 47 والے رولے میں پڑے رہے, وہ دا فیصلہ حالی کیتا نہیں کسی نے. اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ 39 اور 41 والا معاملہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم ایل اے, ہر ورکر, روح فضل سے لے کے آفس کے ایک امپلائی تک ایک ایم ایل اے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائی کے لیے اور آخری حد تک جائیں گے, ان کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے. صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بےہودہ قسم کا ڈسپلے کر رہے ہیں. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی, یہ یہاں سے جائیں گے نہیں؟ اگر آپ افسران ہیں تو آپ حکومت پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں, آپ پاکستان کی عوام کو اتنی جواب دے ہیں. یہ تو چلے جائیں گے, آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں, اینٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں, آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں, آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں. یہ حکومتیں چلی جائیں گی, آپ کیا منہ دکھائیں گے اس عوام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا کیا بےہودگیاں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ایم ایل اے امیر سلطان صاحب کو انٹیکٹ کیا گیا, اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا, وہ یہاں پہ ہیں. اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو 2 دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں, اس کے بعد انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں. میاں غوث ہمارے ایک ایم ایل اے ہے پالپور سے, ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے, زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا, ان پہ اینٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا. میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا, مجھ پہ, میرے بھائیوں پہ, میری والدہ پہ 10 سال پرانی کوئی زمین ہے, اس وقت کے پٹواری اور تحصیلدار بھی آلموسٹ ریٹائر ہو گئے. اب یہ جب سے 41 والا معاملہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے کے بعد جناب وہ اینٹی کرپشن بھی جا گئی اور انہیں 10 سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا. چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان پہ 2 ایف آئی آر اور ہو گئی. یہاں پہ بلال اعجاز صاحب بیٹھے ہیں, آج تک واپس نہیں جا سکے. 9 مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکے. حاجی امتیاز صاحب آپ دیکھیں, وہاں پہ گجرانوالہ میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں, ملاقات کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ را کے ایجنٹ ہے, وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے. آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف اتھارٹی کا اور یوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا, جو آپ کو 41 کے بعد یاد آیا ہے. ہمارے مستی خیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, وہ روپوش ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کورٹس ہیں, اپنے ان ضلعوں اور ڈویژنز کی جہاں پہ جا کر انہیں بیل لینی ہے, وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے. ایم این ایس کو اپنے ضلع کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا. اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس سلسلے کو فوری روکا جائے. اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی, تقسیم, تباہی, یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے. سسٹم آپ چلا نہیں سکے, اکانومی آپ نے تباہ کر دی, سیکورٹی سچویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی. اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں, آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے, میں آپ کو اور جس لائے عمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد کیسر صاحب نے کیا ہے, ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی. پروٹیکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس. اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ علی امتیاز صاحب کو, اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے یسین ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے, انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے. اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی, یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے.